السلام على مدینہ سے مدینہ تک نویں فصل۔ کعبے میں بھی ایک دن نہ ملا شاہ کو آرام، کوفے سے چلے آتے تھے آتے سحر و شام، عادا نے گزرنے نہ دیا حج کے بھی ایام، کھولا پسر فاطمہ نے باندھ کے احرام، عازم طرف راہ الہی ہوئے حضرت، تھی ہشتم ذی الحجہ کے راہی ہوئے حضرت۔ حضرت امام حسین کی مکہ معظمہ سے عراق روانگی۔ مرحوم مفید اپنی کتاب ارشاد میں لکھتے ہیں، جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام نے بروز منگل 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو کوفہ میں قیام کیا اور 9 ذی الحجہ کو شہید ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی روز قیام مسلم مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس لیے حضرت کا مکہ میں توقف 4 ماہ اور 4 دن بنتا ہے، کیونکہ 3 شعبان کو حضرت مکہ میں وارد ہوئے تھے اور 8 ذی الحجہ کو مکہ سے باہر نکلے اور مکہ میں توقف کیا۔ اس طولانی مدت میں حجاز اور بصرہ کے لوگ آپ کے کارواں میں شامل ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ روز ترویہ 8 ذی الحجہ مدینہ کا والی عمر ابن سعید بن عاص اموی مکہ میں اپنے لشکر کے ساتھ وارد ہوا۔ یزید کی طرف سے اسے حکم نامہ ملا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اسی حج کے دوران میں قتل کرا دے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے خانہ خدا کے احترام میں کعبہ میں خون ناطق جاری نہ ہو اسی دن مکہ کو چھوڑنا پسند فرمایا۔ جن اشخاص نے حضرت امام حسین کو مکہ سے نکلنے اور کوفہ جانے سے روکا۔ ہماری تحقیق کے مطابق ایسے 10 اشخاص کے نام یہ ہیں: عبداللہ بن مطیع۔ تاریخ ابی مخنف میں ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف سفر کے دوران ایک چشمہ پر اترے تو آپ کی عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی، جو پہلے وہاں پر موجود تھا۔ جوں ہی اس کی نظر امام علیہ السلام پر پڑی، وہ امام کے قریب آ کر عرض کرنے لگا: اے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کیسے اس راستے پر آ رہے ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: معاویہ کی موت کے بعد اہل عراق نے مجھے خطوط لکھ کر اپنی طرف آنے کی دعوت دی تاکہ بنی امیہ کی غاصب اور جابر حکومت کے خلاف قیام کیا جائے، تو میں مدینہ سے مکہ اور اب مکہ سے کوفہ کی طرف عازم سفر ہوں۔ عبداللہ بن مطیع نے عرض کیا: فرزند رسول خدا، میں آپ کو رسول خدا کی عظمت اور عرب کے احترام کی قسم دیتا ہوں کہ اس نظریہ سے ہٹ جائیں، کیونکہ اگر بنی امیہ سے حکومت لینے کا ارادہ ہے تو بنی امیہ حتماً آپ کو قتل کر کے چھوڑیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو آپ علیہ السلام کے بعد کسی شخص کی اہمیت باقی نہ ہوگی۔ اسلام، قریش اور عربوں کی ہمیشہ توہین ہوتی رہے گی، لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ ایسا قدم نہ اٹھائیں، کوفہ نہ جائیں اور بنی امیہ سے الجھاؤ پیدا نہ کریں۔ جابر بن عبداللہ الانصاری، جابر بزرگ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، اور ان کے خصائص میں ہے کہ انہوں نے 5 ائمہ معصومین کی زیارت کی اور ہر امام کے علم سے استفادہ کیا۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں جاتے تو امام محمد باقر علیہ السلام جابر کے احترام میں کھڑے ہو جاتے اور صدر مجلس پر بٹھایا کرتے۔
ثاقب المناقب میں حسین بن عصفور بحرانی لکھتے ہیں، حضرت جابر کو جو ہی امام علیہ السلام کے سفر کرنے کا علم ہوا تو فوراً خدمت امام میں حاضر ہوئے اور نہایت ادب و احترام سے عرض کیا، میں قربان جاؤں فرزند رسول علیہ السلام پر، اس وقت آپ روئے زمین پر ایک فرزند رسول علیہ السلام ہیں اور 2 سبتوں میں سے ایک سبت ہیں۔ میری مخلصانہ رائے یہ ہے کہ آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ فی الحال اپنے دشمنوں سے مصالحت کر لیں، جس طرح آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کر لی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواباً فرمایا، اے جابر، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے، لیکن حقیقت حال کا آپ کو علم نہیں۔ جو صلح میرے بھائی نے کی وہ حکم خدا سے تھی، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں تو وہ بھی حکم خدا سے کر رہا ہوں۔ اگر چاہتے ہو تو میرے جد، بابا اور بھائی کی ابھی زیارت کر لو اور ان سے پوچھ لو، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہی حکم خدا ہے۔ پس امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور دروازہ فلک کھل گیا۔ سب سے پہلے خاتم الانبیاء، پھر حضرت علی مرتضیٰ، پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ، ان کے بعد حضرت جعفر اور حمزہ سید الشہداء سلام اللہ علیہم آسمان سے نیچے آئے۔ جابر کہتے ہیں، میں حیران ہوا اور چونک گیا۔ اس وقت رسول گرامی نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، اے جابر، تجھے میں نے نہیں کہا تھا کہ میرے حسنین کے معاملات میں معترض نہ ہونا، کیونکہ جو کچھ یہ کرتے ہیں حکم خدا سے کرتے ہیں۔ اے جابر، کیا تم معاویہ کا مقام دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا یزید کا مقام اور میرے حسنین کا مقام دیکھنا چاہتے ہو؟ جابر کہتے ہیں، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر پاؤں مارا اور زمین پر بہت بڑا شگاف ہو گیا جو ایک دریا تک جا پہنچا۔ پھر اس دریا سے 7 دریا اور نکلے۔ ان کے بعد جہنم تھا، اور اس جہنم کے درمیان میں نے ان اشخاص کو دیکھا، ولید بن مغیرہ، ابو جہل، معاویہ، یزید، اور ان چاروں کو شیطانوں کی مدد کرنے والوں کے ساتھ ایک ہی زنجیر میں جکڑ کر سخت ترین عذاب دیا جا رہا تھا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر، اب اوپر دیکھو۔ جابر کہتا ہے کہ میں نے سر کو بلند کیا اور دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں۔ میں نے بہشت، حوروں، قصور، غلماں کو دیکھا۔ پیغمبر اکرم نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا میرے قریب آؤ۔ پس دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے پاس آئے۔ پھر دونوں نے آسمان کی طرف عروج کیا اور جنت میں داخل ہو کر اعلیٰ علیین کے مقام پر جلوہ افروز ہو گئے۔ پھر لحظے کے بعد رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام واپس آ گئے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ تھا اور مجھے فرمایا، اے جابر، یہ میرے فرزند ہیں، یہ میرے ساتھ ہی رہیں گے، لہٰذا جو کچھ یہ کرتے ہیں یا حکم دیتے ہیں اسے بلا چوں چرا قبول کرو اور سری تسلیم خم کرو۔ جابر بیان کرتے ہیں، جب یہ معجزہ امام علیہ السلام میں نے دیکھا تو میں نے عرض کیا، میں قربان جاؤں
آپ علیہ السلام وہی کریں جو انہوں نے فرمایا ہے، اور وہاں جائیں جہاں کا انہوں نے حکم دیا ہے، میری کیا مجال ہے۔ پس حضرت علیہ السلام سے وداع کیا اور امام حسین علیہ السلام کے 40ویں پر حاضر ہوئے۔ عبداللہ بن عمر۔ عبداللہ بن عمر نے کوفہ جانے سے روکنے کے لیے کئی دلائل بیان کیے، لیکن امام علیہ السلام نے سب دلائل رد کر دیے۔ بالآخر عبداللہ بن عمر نے کہا، اگر آپ نے ضرور جانا ہے تو ذرا مجھے رسول اللہ کی بوسہ گاہ پر بوسہ دے لینے دیں تاکہ میں چلا جاؤں۔ امام حسین نے گلے اور سینے سے اپنا پیرہن ہٹایا اور فرمایا، اے عبداللہ، پیغمبر میرے سینے کو بہت چومتے تھے۔ عبداللہ بن عمر آگے بڑھا اور اس نے امام حسین کے دل اور سینے کا بوسہ لیا۔ عمر بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام مخزومی مدنی۔ ابو مخنف نے اس سے روایت بیان کی ہے کہ اہل عراق نے امام حسین علیہ السلام کو ایسے خطوط لکھے جن میں کوفہ آنے کی دعوت دی۔ میں بھی مکہ میں تھا اور امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلام حمد و ثنا کے بعد میں نے عرض کیا، ایک درخواست کرنے آیا ہوں اور یہی میری مخلصانہ نصیحت ہے۔ اگر آپ اجازت دی تو عرض کروں، ورنہ زبان بند رکھوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی کہ بتاؤ کیا نصیحت ہے، مجھے امید ہے کہ تمہاری رائے پسندیدہ ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ عراق جانا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے مخلصانہ طور پر گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایسے شہر کی طرف جا رہے ہیں جس کے لوگ درہم و دینار کے غلام ہیں، اس لیے خطرہ ہے کہ درہم و دینار کے بدلے آپ علیہ السلام سے جنگ کریں۔ جو لوگ آپ کو اب دعوت دے رہے ہیں وہی لوگ آپ پر تلوار کھینچیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، تمہارا شکریہ، خدا تجھے جزائے خیر دے۔ میں جانتا ہوں کہ تو صرف مجھے نصیحت کرنے کے لیے آیا ہے اور آپ کی باتیں معقول ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں جو کام کیا یا ترک کیا تو نتیجہ وہی نکلا جو تم کہہ رہے ہو، لیکن میں سب کچھ جانتے ہوئے وہی کروں گا جو میرے اللہ کی مشیت اور رسول اللہ کا حکم ہے۔ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب۔ مقتل الحسین میں ابو مخنف بیان کرتے ہیں، امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہم مکہ سے نکلنے لگے تو ایک خط عبداللہ بن جعفر کا امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور اپنے 2 فرزند بھی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیے۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ جو ہی میرا یہ خط پڑھو، عراق کی طرف ہرگز نہ جانا، اور میرا مخلصانہ اور برادرانہ مشورہ ہے کہ اس سفر میں اہل بیت کے گھرانے کے اجڑنے کے آثار دیکھ رہا ہوں، اور اگر خدا نخواستہ آپ شہید ہو گئے تو زمین پر تاریکی چھا جائے گی، کیونکہ آپ پوری کائنات کے محروموں کی امید اور پناہ گاہ ہیں۔ میں خود بھی جلدی آ رہا ہوں، آپ جانے کی جلدی نہ کریں۔ عبداللہ ابن عباس۔ مقتل الحسین میں ابو مخنف بیان کرتے ہیں اور انہوں نے ریاض القدس سے نقل کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑنے اور کوفہ جانے کی تیاری کی تو عبداللہ بن عباس آئے اور کافی دلائل پیش کیے اور عرض کیا، اگرچہ مجھ جیسے بے بضاعت کو آپ جیسے عظیم امام کو نصیحت کرنے کا کوئی حق نہیں، لیکن قربان جاؤں، مکہ کو نہ چھوڑیں یا پھر مدینہ آ جائیں، کیونکہ آپ کے باپ نے حرمین کو ترک کیا اور عراق کو دارالخلافہ بنایا، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے، اور اہل کوفہ بھی وہی ہیں۔ انہوں نے آپ کے بھائی حسن علیہ السلام سے کیا سلوک کیا، خیمے کو لوٹا، زخم لگائے، دشمن کے حوالے کیا، لہٰذا
آپ ان کوفیوں کی بات پر اعتماد نہ کریں، وہ بڑے دھوکہ باز ہیں، اور ان کی کسی بات پر اعتماد کرنا غلط ہے۔ حضرت امام حسین نے ابن عباس کو خاموش کرنے کی خاطر فرمایا، اے میرے چچا زاد، مسلم بن عقیل نے مجھے خط لکھا ہے کہ 80,000 افراد سے بیعت لے چکے ہیں، اور دیگر اہل کوفہ کے خطوط بھی آئے ہیں کہ میں جلدی وہاں پہنچوں تاکہ لوگوں کی ہدایت کروں، اور اگر ان کے پاس نہ پہنچا تو خدا کو کیا جواب دوں گا۔ ابن عباس نے عرض کیا، میں ابھی کوفہ میں یزید کے والی کے پاس تھا، اس کی حکومت مضبوط ہے اور وہ سب آپ کے دشمن ہیں۔ اگر کوفی آپ کو بلانے میں سچے ہیں تو پہلے اپنے حاکم کو شہر سے نکالیں اور مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں گورنری دیں، پھر آپ کا وہاں جانا مناسب لگتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو آپ کو ایک بڑے یزیدی لشکر سے جنگ کرنا ہوگی اور کوئی آپ کا مددگار نہ ہوگا، پھر بے یار و مددگار مارے جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا، اس کے بارے میں کل جواب دوں گا۔ ابن عباس حضرت امام حسین سے رخصت ہو کر چلے گئے۔ حضرت امام حسین نے جب اس معاملہ میں قرآن سے استخارہ کیا تو آیت آئی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرے نانا نے جو خواب میں فرمایا ہے نیز یہ قرآنی حکم دونوں میری شہادت کی تائید کرتے ہیں، لہٰذا اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ جب دوسرے دن ابن عباس حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، کوفہ کی طرف سفر کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے چچا زاد، میرا عراق کی طرف سفر کرنے کا پختہ ارادہ ہے، کیونکہ خداوند متعال کا یہی فیصلہ ہے۔ ابن عباس نے عرض کیا، قربان جاؤں، اگر سفر کا ارادہ پختہ ہے تو پھر مملکت یمن چلے جائیں، کیونکہ وہ بڑی وسیع و عریض مملکت ہے، اور وہاں قبیلہ ہمدان آباد ہے جو آپ کے باپ کے شیعہ ہیں، اور وہ آپ کے بھی محب اور دوست ہوں گے۔ جب وہاں ساکن ہو جائیں تو مملکت کے اطراف میں اپنے وفود بھیج کر اپنی بیعت کے لیے لوگوں کو دعوت دیجیے گا، وہاں سے آپ کا ایک لشکر بن جائے گا، اور پھر جہاں قیام کرنا چاہیں قیام کر لیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابن عباس، مجھے آپ کی خالص محبت کا احساس ہے، لیکن میں کوفہ کی طرف سفر کرنے کا مصمم ارادہ کر چکا ہوں، اور کسی صورت میں یہ ارادہ نہ ٹوٹے گا، کیونکہ اس سفر عراق میں کچھ ایسے اسرار ہیں جنہیں ظاہر کرنا ضروری ہے، اور میں وہ سب جانتا ہوں جو اس سفر میں مجھے درپیش ہے، کیونکہ اپنے جد بزرگوار اور بابا علی سے سن چکا ہوں۔ نانا کے اس واضح فرمان کا کیا جواب دوں گا جب انہوں نے فرمایا، اے میرے چچا زاد، ہمیں مستقبل کے حالات سب معلوم ہیں، تمام کی عمریں ہمارے سامنے ہیں، لہٰذا اس معاملے میں زیادہ گفتگو نہ کریں اور اس سفر سے روکنے کا اصرار نہ کریں، کیونکہ یہ معاملہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں بلکہ الہی رضامندی اسی سفر میں ہے، اور نانا کے دین کی بقا بھی اسی میں ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے عرض کیا، اگر یہی آپ کا ارادہ ہے اور اس میں تبدیلی ناممکن ہے تو خدارا عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے پریشانی اور فرض نگرانی کا باعث بنیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ابن عباس، عورتوں کو کہاں چھوڑوں؟ ان کو کس کے سپرد کروں؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتیں ہیں، بہتر ہے کہ یہ میرے ساتھ رہیں، اور یہ بھی مجھ سے جدا نہیں ہونے چاہتی۔ محمد واقدی، زرارہ بن صالح، لہوف اور قرب الاسناد جیسی کتب میں معتبر روایات ہیں۔ جب خامس آل ابا علیہ السلام کے کوفہ جانے کا علم ہوا تو دو شخص جو محب اہل بیت تھے اور کوفی تھے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے
اور کوفیوں کی شکایت کی کہ قبلہ عالم کوفہ جانا مناسب نہیں۔ حضرت نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، آسمانوں کے دروازے کھل گئے، فرشتوں کے اس قدر لشکر زمین پر آنا شروع ہو گئے کہ تمام کائنات پر ہو گئی۔ ان کی تعداد صرف خدا ہی جانتا ہے۔ وہ تمام امام کے سامنے غلاموں کی طرح کھڑے ہو گئے اور امام کے اشارے اور حکم کے منتظر تھے۔ جب ان دونوں نے امام کا یہ معجزہ دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور حضرت کی قدرت میں محو حیرت ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر مجھے وقت مہلت دیتا تو ان لشکروں کے ذریعے اپنے دشمنوں سے جنگ کرتا اور مجھے کوفہ کے کسی شخص کی ضرورت ہی نہ ہوتی، لیکن اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے، لہٰذا خود قبرستان کی طرف جا رہا ہوں، لیکن سب اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرے اور میرے اصحاب کی قتل گاہ وہاں ہے۔ میرے سب اصحاب اور ہاشمی جوان سوائے علی ابن الحسین کے مارے جائیں گے اور یہی میرے بعد امام ہوں گے۔ عمرو بن سعید یہ مدینہ کا والی تھا۔ تاریخ عاشم کوفی میں ہے کہ جب اسے امام حسین علیہ السلام کے مکہ معظمہ سے نکلنے کا علم ہوا تو اس نے یزیدی حکومت کی خیر خواہی کے طور پر امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، جس کا مضمون یہ تھا: اے فرزند رسول، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کوفہ کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کا اس طرف جانا آپ کے لیے مناسب نہیں سمجھا، بلکہ اس ارادہ کو ترک کر دینے میں مصلحت دیکھتا ہوں، کیونکہ اس معاملے میں آپ کی جان کو بہت زیادہ خطرات ہیں۔ اس لیے اپنے بھائی یحییٰ کو یہ خط دے کر آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ ان کے ساتھ مدینہ آ جائیں اور اپنے نانا کے پاس رہیں۔ اپنے وطن میں آپ ہر مقام سے زیادہ پرامن اور پرسکون رہیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں آنے پر آپ پر بہت زیادہ احسان بھی کیے جائیں گے، اور اس بات پر اللہ گواہ، وکیل اور کفیل ہے۔ والسلام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کے خط کا یوں جواب دیا: اما بعد، اے وہ شخص جو لوگوں کو ہدایت اور اعمال صالح کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، تم نے خیر خواہی کی ہے اور مخلصانہ نصیحت کی ہے، امن و امان اور احسان کا وعدہ کیا ہے، اور بہترین شہر میں ساکن رہنے کا مشورہ دیا، لیکن یہ جان لو کہ خدا کی امان ہر امان سے بہتر اور اچھی ہے۔ جو شخص خدا سے نہ ڈرتا ہو، تقوی نہ رکھتا ہو، اسے کوئی امان نہیں۔ میں تمہارے اور اپنے لیے رضائے خدا چاہتا ہوں کہ جزائے خیر عطا ہو۔ والسلام۔ مرحوم شہید مفید علیہ رحمہ اور بعض دیگر مورخین نے یہ روایت کی ہے کہ عمر نے اپنے بھائی یحییٰ کو ایک گروہ کی سرپرستی میں اس لیے مکہ بھیجا تاکہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ رکیں اور امام کوفہ نہ جا سکیں اور حضرت مکہ میں ہی رکے رہیں۔ یحییٰ لشکر لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا اور امام کا راستہ روک کر کہا: اے حسین، واپس چلے جاؤ۔ کہاں جاتے ہو؟ امیر کا حکم ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ کیا کوفہ کا کوئی مالک اور وارث نہیں؟ ہم آپ کو کبھی یہاں سے قدم نہیں اٹھانے دیں گے۔ ابن نما تو یہاں تک بیان کرتے ہیں، اس بے حیا نے امام کو بے شرمی سے کہا: اے حسین، کیا خدا سے نہیں ڈرتے؟ اس قدر جمعیت کے ساتھ حج نہیں کرتے۔ آپ خانہ خدا کو چھوڑ کر جا رہے ہو، لوگوں کے عقائد کو کمزور کر رہے ہو۔ آپ کو یہ کام یہاں ہی کرنا تھا جو آپ خانہ خدا کو چھوڑ کر رہے ہو۔ آپ اگر ایسا کریں گے
تو دوسرے لوگ کیا کریں؟ کیوں امت محمد میں اختلاف اور تفرقہ ڈال رہے ہو؟ امام حسین علیہ السلام نے پہلے تو بڑی نرمی سے فرمایا کہ میرے لیے میرا اپنا عمل اور تمہارے لیے تمہارے اپنے کرتوت، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے اعمال سے بری ہوں۔ یعنی اے قوم، تمہارا خیال ہے کہ میں مکہ ہی میں رہوں تاکہ تمام مقصد پورا ہو اور میرا خون بہانے پر خانہ خدا کا احترام ختم کر دو۔ میں نے 25 حج کیے ہیں، حجۃ الاسلام کا قیام کیا ہے، لیکن اس مرتبہ ان ایام میں یہاں ٹھہرنا حرام سمجھتا ہوں، اور کسی کو میرے اس معاملے پر بحث کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ فرمایا اور اپنے راستے پر چل پڑے۔ صاحب ارشاد لکھتے ہیں، یحییٰ کے لشکر نے امام کی سواری کو روکا تو بنی ہاشم کے جوان غضبناک ہو گئے اور تلواریں اور نیزے سیدھے کر لیے، نیز اس لشکر پر حملہ کر دیا۔ لڑائی ہوتی رہی، بہت شور و غل تھا اور عورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ترماح بن حکیم صاحب ریاض القدس نے منتخب شیخ فخر الدین سے نقل کیا ہے کہ جب سلطان العاشقین حضرت امام حسین علیہ السلام نے سامان سفر باندھ کر کوفہ جانے کا عزم کیا تو راستے میں ترماح امام کی خدمت میں آئے اور کہا، قبلہ، کوفہ جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا، ہاں۔ ترماح نے عرض کیا، میں قربان جاؤں، آپ نہ جائیں، آپ کوفہ والوں سے دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ اہل کوفہ بہت دھوکے باز ہیں۔ خدا کی قسم، اگر آپ ان کے پاس گئے تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ کوفہ پہنچنے سے پہلے آپ کا کام تمام کر دیں اور دنیا ایک شفیق و مہربان امام سے محروم ہو جائے۔ میں آپ کی رعایا ہوں اور رعایا پر آپ کی حفاظت واجب ہے، لہٰذا میرے پاس جنامی محکم پناہ گاہ میں آ جائیں، اور اس پناہ گاہ کے آس پاس ہمارے قبائل ساکن ہیں۔ اے فرزند رسول، اس پناہ گاہ میں آج تک دشمن کی طرف سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا اور ہم نے کبھی ذلت نہیں دیکھی۔ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں قربان جاؤں، میرے قبائل آپ کے محافظ ہوں گے اور تمام کے تمام آپ کی خدمت کو عبادت سمجھنے والے ہیں۔ آپ کا ہمارے پاس سکونت اختیار کرنا ہمارے لیے بہت بڑی خوش بختی ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام نے حسرت بھری ٹھنڈی سانس لی اور ترماح کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے ترماح، تم کون سی باتیں کر رہے ہو؟ میرے راستے ہر طرف سے بند ہیں، لہٰذا تمہاری پیشکش پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ تمہاری دعوت خلوص کی دل کی گہرائیوں سے قدر کرتا ہوں، لیکن اب اس قدر وقت نہیں رہا۔ البتہ اس قدر جان لو، میرے اور اس قوم کوفیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہو چکا ہے، لہٰذا میں اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ میں کوفہ جاتا ہوں، اگر معاملہ میری مرضی کے مطابق ہوا تو خدا کا شکر ادا کروں گا، کیونکہ وہی کارساز ہے، اور اگر معاملہ ایسا نہ ہوا تو کوشش کروں گا کہ درجہ شہادت پر فائز ہو جاؤں۔ اس واقعہ کو شیخ فخر الدین تریحی نے مکہ اور مدینہ کے درمیان کسی منزل کا لکھا ہے، حالانکہ اجا اور سلمہ دو پہاڑ ایک دوسرے کے قبائل ہیں اور قبیلہ تیعن پر آباد ہے۔ یہ پہاڑ کوفہ کے اس قدر قریب ہے کہ ان لوگوں کی خوراک کوفہ سے آتی تھی، اسی لیے تاریخ طبری، معانی الاخبار وغیرہ میں امام سجاد علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہے، جب شب عاشور میرے بابا نے اپنے اصحاب کو نصیحت و موعظہ فرمایا اور خیام کو ایک دوسرے سے متصل کرنے کا حکم دے دیا اور ایک تنہا کمرے میں عبادت کے لیے جانے لگے، تو ایک شخص
جس کو ترماہ کہتے تھے، وہ آیا، اونٹ سے اترا اور اونٹ کا زانو باندھ کر امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت کو امن کے مقابلے پر لے جانے کی پیشکش کی۔ اسی اثنا میں یزید کی طرف سے اہل مدینہ کو ایک منظوم خط آیا جس میں ہر قسم کی بات لکھی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کا اچھے لفظوں سے ذکر کیا گیا اور اپنی رشتہ داری کا بھی اس میں اشارہ کیا گیا، بلکہ خامس آل ابا کے فضائل، اخلاق اور صفات عظمیہ کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ اس میں جنگ کی گرمی کو ٹھنڈا کرنے اور امام حسین علیہ السلام سے موافقت کی تاکید کی گئی تھی۔ جب اہل مدینہ نے یہ خط پڑھا تو یہ خط ایک معتمد شخص کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کو بھیجا۔ جو ہی وہ خط امام حسین علیہ السلام کے سامنے آیا تو یزید کے اشعار کے جواب میں قرآن کی آیہ مبارکہ لکھ کر بھیج دی گئی۔ اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو ان کو کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم میرے عمل سے بری الذمہ اور میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ عراق کی طرف سفر کا آغاز۔ کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل 8 ذی الحجہ کو شہید ہوئے۔ اسی دن امام حسین علیہ السلام نے عمرہ مفردہ کے اعمال انجام دے کر مکہ کو عراق کے لیے چھوڑا۔ البتہ مکہ چھوڑنے سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام نے 2 کام کیے۔ ایک درد انگیز خطبہ دیا جس میں اپنی شہادت کی طرف اشارہ کیا، اور دوسرا بنی ہاشم کو ایک خط لکھا۔ مرحوم سید بن طاؤوس وغیرہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت مکہ کو چھوڑنا چاہتے تھے تو اپنے اصحاب اور محبوں اور اہل بیت میں یہ خطبہ بیان کیا: حمد و تعریف خدا کے لیے، قوت کا مالک وہی ہے، اللہ کا درود و سلام ہو اپنے رسول پر۔ بنی آدم پر موت ایسے حتمی ہے جیسے جوان لڑکوں کے گلوں میں ہار ہوتا ہے۔ مجھے شوق ہے کہ میں اپنے بزرگواروں یعقوب اور یوسف سے جا ملوں۔ میرے لیے اس زمین کا انتخاب کیا گیا ہے جہاں میرا پیکر گرے گا، لہٰذا مجھے وہاں پہنچنا ہے، اور میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ صحرائی بھیڑیے میرے جسم کے ایک ایک بند کو جدا کر رہے ہیں اور میرے جسم کو نوچ رہے ہیں، جو سرزمین نوویس اور کربلا کے درمیان ہے۔ اس مقرر دن سے کوئی فرار نہیں کر سکتا جو لوح محفوظ سے لکھا جا چکا ہے۔ ہم اہل بیت اللہ کی رضا پر مکمل طور پر راضی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کا لحاظ رکھنے والے نہیں ہیں، حالانکہ رسول کی آنکھیں قریبوں سے ٹھنڈی ہوتی ہیں اور خدا ان سے وعدہ پورا کرتا ہے۔ جو شخص ہماری راہ میں جان قربان کرنا چاہتا ہے اور خود کو خدا کی ملاقات کے لیے آمادہ پاتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ آئے۔ ہم صبح یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ وسائل شیعہ میں شیخ کلینی سے روایت ہے، جب حجاز کے بادشاہ حقیقی نے مکہ سے عراق کی طرف سفر کرنے کا اعلان کیا تو فرمایا کہ کاغذ اور دوات لاؤ۔ تو کاغذ و دوات لانے کے بعد اپنے خاندان کی طرف یہ خط لکھوایا: آپ میں سے جو شخص مجھ سے ملحق ہو جائے وہ شہید ہو جائے گا، اور جو شخص مجھ سے ملحق ہونے سے باز رہا تو کبھی اس کو کامیابی نہ ہوگی۔
اس خط کے لکھنے کے بعد فرمایا کہ سامان سفر تیار کریں اور وہ اشخاص جن کا نام صحف آل محمد میں ثبت ہے ساتھ چلیں اور حق کی راہ میں شہادت حاصل کریں۔ محمد بن جریر طبری کی تاریخ میں ہے کہ کثیر جمعیت حضرت کے ساتھ سلطنت کے شوق میں روانہ ہونے پر تیار تھی، اور بعض لوگ عشق و ارادت سے امام حسین علیہ السلام کے ہم رکاب تھے۔ جو اشخاص بغیر کسی لالچ و ہوس کے بلکہ حتف امام سے عشق و ارادت کے ساتھ جا رہے تھے وہ درج ذیل ہیں: جناب جعفر بن علی، عثمان بن علی، عمر بن علی، ابو بکر بن علی، عبداللہ بن علی، محمد بن علی، ابراہیم بن علی، حضرت عباس بن علی۔ ان درج بالا 7 افراد کے ساتھ امام کے سامنے پیش ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام کے 5 بیٹے سفر کا لباس پہنے ساتھ جانے کو حاضر ہو گئے، اور ان 5 کے نام درج ذیل ہیں: حسن بن حسن، قاسم بن حسن، جناب احمد بن حسن، عبداللہ بن حسن، ابو بکر بن حسن۔ مسلم کی اولاد جناب عقیل کی اولاد، جناب جعفر کی اولاد، جناب عبداللہ بن جعفر کی اولاد، یہ 15 تازہ جوان تھے اور ایک دوسرے سے خوبصورت تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے 2 بیٹے جن دونوں کے نام علی تھے، البتہ القاب مختلف تھے: امام زین العابدین اور جناب علی اکبر۔ جب عالیہ مکرمہ ثانیہ زہرا دختر بادشاہ عرب و عجم نے دہلیز خانہ میں قدم رکھا تو جناب قمر بنی ہاشم نے تلوار نکالی اور اونچی آواز سے ندا دی: لوگو، آنکھیں بند کر لو اور سر نیچے کر لو، کیونکہ ثانیہ زہرا باہر آ رہی ہیں۔ لوگوں نے اپنے چہرے دیواروں کی طرف کر لیے اور سروں کو نیچا جھکا لیا۔ ثانیہ زہرا باہر آئیں۔ جوں ہی بی بی کی نظر ہاشمی جوانوں کی جوانیوں پر پڑی جو دونوں طرف سے قطار بنا کر کھڑے تھے، تو شاہ عرب و عجم کی بیٹی پر گریہ طاری ہو گیا۔ قاسم علیہ السلام دوڑے اور زمین پر کرسی رکھی۔ علی اکبر دوڑے اور پالان کا پردہ پکڑا۔ حضرت عباس نے زانو خم کیا۔ امام حسین نے بہن کو بغل سے سہارا دیا اور بڑی عزت و احترام سے سوار کیا۔ کتاب شمس الضحیٰ کے راقم نے لکھا ہے کہ مکہ میں کوئی ایسا شخص نہ ہوگا جو والی مکہ امام حسین علیہ السلام کے مکہ چھوڑنے پر محزون اور دکھی نہ ہو، بلکہ بیت اللہ امام کی مفارقت پر رو رہا تھا۔ اور خانہ کعبہ کیوں نہ روتا، کیونکہ حسین اس رات خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے جب لوگ خانہ کعبہ کی طرف آ رہے تھے، اور وہ شب عرفہ تھی۔ حالانکہ حضرت امام حسین اسی رات اور دن سے عشق کی خاطر 25 پیدل مرتبہ بیت اللہ آئے تھے اور اپنے قدوم و میمنت نحروم سے کعبہ رکن و مقام کو مشرف فرماتے تھے، لیکن صد افسوس کہ اس سال وقوف عرفہ اور مناسک حج مکمل کرنا ناممکن ہو گیا، اور اس ڈر سے کہ ان کا خون ناحق بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ نہ بہایا جائے، حج اور بیت اللہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت تو فرزند مکہ تھے۔ حضرت کے صدقے میں حتیم اور زمزم نے شرف حاصل کیا تھا، مگر آج حضرت مکہ چھوڑ کر کوفہ جا رہے ہیں۔ امام حسین کا کاروان مقام تنعیم پر۔ جب امام حسین علیہ السلام کا کارواں مکہ سے نکل کر وادی تنعیم پر پہنچا تو یہاں 2 واقعے مورخین نے نقل کیے ہیں۔
اس وادی میں پرشکوہ کاروان حسینی علیہ السلام پہنچا تو جناب عبداللہ بن جعفر کے 2 بیٹے اون اور جعفر امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور باپ کا عریضہ پیش کیا، اور اس عریضہ میں جناب عبداللہ نے امام علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ میں آ رہا ہوں اور میرے آنے سے یہاں توقف فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب عبداللہ بن جعفر والی حرمین شریفین عمر بن سعید کے خط اور اس کے بھائی یحییٰ بن سعید کے ساتھ امام کے پاس پہنچا۔ انہوں نے امان نامہ دیا اور حضرت سے واپس پلٹنے کو کہا، لیکن امام علیہ السلام نے ان کے امان نامے کو ٹھکرا دیا اور فرمایا، مجھے پیغمبر اکرم نے اس سفر پر مامور فرمایا ہے۔ انوار العلویہ میں ہے کہ عبداللہ بن جعفر تو امام کے ساتھ عازم سفر ہو گئے، چونکہ عبداللہ کی نظر بہت کمزور ہو چکی تھی، لہٰذا امام انہیں ساتھ لے جانے کو راضی نہ ہوئے۔ جب عبداللہ مایوس ہوئے تو اپنے 2 بیٹے امام علیہ السلام کے ساتھ روانہ کیے، جو ان کی نیابت میں حضرت کے حکم سے جہاد کر کے جان قربان کر دیں۔ سید بن داؤس لکھتے ہیں، وادی تنعیم میں ایک یمنی کارواں جو بہت سارے تحفے تحائف اور ہدایہ یزید بن معاویہ کی خدمت میں لے جانا چاہتا تھا، موجود تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، یہ ہدایہ کس کے لیے ہیں؟ ساربان نے کہا، قربان جاؤں، یمن کے والی بحیر بن یسار نے اپنے زمانے کے امام یزید بن معاویہ کی طرف بھیجے ہیں۔ حضرت نے جب یہ سنا تو حکم دیا، ان ہدایہ کو اس کارواں سے وصول کریں اور اپنے استعمال میں لے آئیں، کیونکہ اس زمانے کا امام اور قطب عالم امکان تو حضرت خود تھے۔ مسلمانوں کے امور میں تصرف کا اختیار بھی حضرت کے پاس تھا۔ یہ ہدایہ، عطیات اور قیمتی لباس تھے جو کئی اونٹوں پر لدے ہوئے تھے۔ پھر حضرت نے ان سے کہا کہ اگر ہمارے ساتھ عراق چلنا چاہتے ہو تو ہم تمہارے تمام اونٹ کرایہ پر لے جائیں گے، اور اگر عراق نہیں چلتے تو واپس ہو جائیں، اور یہاں تک کا کرایہ ہم تمہیں ادا کر دیتے ہیں۔ بس کچھ لوگ تو امام کے ساتھ عراق کی طرف چلے گئے اور اونٹوں کو امام کے حوالے کر دیا، اور کچھ لوگ واپس چلے گئے۔ وادی صفاح میں فرزدق سے ملاقات۔ تاریخ کامل میں ہے کہ وادی تنعیم سے سفر کر کے جب امام علیہ السلام کا کارواں وادی صفاح میں پہنچا اور حضرت اپنے خیمے میں آرام فرما تھے تو مشہور شاعر فرزدق بن غالب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرزدق سے منقول ہے کہ میں 60 ہجری کو اپنی ماں کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے گیا۔ جب مکہ پہنچا تو دیکھا حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ سے آ رہے ہیں۔ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، خدا آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے جو آپ کی خواہش ہو۔ یہ کیا وجہ ہے کہ مناسک حج ادا نہیں کیے اور مکہ کو چھوڑ دیا؟ فرمایا، اگر میں جلدی مکہ کو نہ چھوڑتا تو مجھے گرفتار کر لیتے۔ پھر پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا، ایک عرب ہوں۔ اس سے زیادہ انہوں نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا، البتہ یہ پوچھا کہ کوفہ اور کوفہ والوں کی کوئی خبر ہے تو مجھے دو۔ میں نے عرض کیا، آپ نے ایک مطلع شخص سے سوال کیا ہے تو سنیں۔ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں آپ کے خون کی پیاسی ہیں، اور ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔
امام نے فرمایا، تم نے سچ کہا ہے کہ تمام امور خدا کی قدرت میں ہیں اور ہر دن اس کی اپنی شان ہے۔ اگر قضا ہمارے مقصود کے موافق ہو تو نعمت الہی پر شکر خدا واجب ہو جاتا ہے، اور اگر قضا ہمارے خلاف ہو تو پرہیزگار اور خالص نیت والے کو صبر کرنا چاہیے کہ حد سے نہ گزرنے پائے اور مشکلات کی پرواہ نہ کرے۔ میں نے عرض کیا، ہاں، خدا اس کا محافظ اور ناصر ہو۔ پھر میں نے مناسک حج کے متعلق چند مسائل پوچھے اور خدا حافظی کر کے مکہ چلا گیا۔ حج کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے غلط کیا اور مجھے امام کی خدمت میں رہنا چاہیے تھا، شہادت حاصل ہوتی۔ پھر کچھ دن بعد ایک قافلہ کوفے سے آیا۔ میں نے امام حسین علیہ السلام کا حال پوچھا تو مجھے جواب ملا، امام حسین کو قتل کر دیا گیا۔ قمقام الذخار میں حاج فرہاد میرزا لکھتے ہیں، محمد بن طلحہ شافعی مطالب الصول میں فرزدق کی امام سے ملاقات منزل شکوک پر بیان کرتے ہیں، اور سید بن طاؤس نے منزل زبالہ پر لکھی ہے۔ فرزدق نے امام پر سلام کیا اور حضرت کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ حضرت نے پوچھا، ابو فراز کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا، کوفہ سے۔ حضرت نے فرمایا، کوفیوں کی کیا خبر رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا، کیا سچ کہوں؟ امام نے فرمایا، میرا ارادہ تو یہی ہے کہ سچ سنو۔ عرض کیا، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کی نصرت میں چلتی ہیں۔ البتہ نصرت اور کامیابی خدا کی طرف سے ہے، دیندار کم ہیں اور قضا کے فیصلے اپنے ہیں۔ امام نے فرمایا، ہاں، سچ کہا، لوگ درہم و دینار کے بندے ہیں، دین کو کھلونا سمجھا ہے تاکہ صرف معاش کا گزر اوقات ہو سکے۔ ظاہراً مسلمان ہیں، لیکن امتحان ہو جائے تو پھر ناکام ہیں۔ عرض کیا، آپ کوفہ کیوں جاتے ہیں اگرچہ انہوں نے آپ کے سفیر مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا ہے؟ امام نے فرمایا، مسلم رحمت حق سے پیوست ہو گئے، شہید ہو گئے۔ جو مسلم کا فریضہ تھا اس نے حق ادا کر دیا، اور ہم نے بھی اپنا فریضہ ادا کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا وادی ذات عرق میں قیام۔ دوسری منزل صفا سے کوچ کر کے بہت جلد سفر کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے اور کسی طرف بھی توجہ نہ کرتے تھے، حتیٰ کہ ذات عرق نامی وادی پہنچے۔ یہاں توقف کے دوران میں کچھ لوگ خدمت میں حاضر ہوئے۔ بعض نے کوفہ جانے سے روکا اور بعض نے تائید کی۔ ان روکنے والوں میں ایک بشر بن غالب تھا۔ یہ عراق سے مکہ آ رہا تھا۔ جب امام کے متعلق سنا کہ وہ عراق جا رہے ہیں تو خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ امام نے کوفیوں کے احوال پوچھے تو بشیر بن غالب نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ بشارت دی اور عرض کیا، اے فرزند رسول، اہل کوفہ کو اس وقت میں نے چھوڑا ہے جب ان کے دل مکمل آپ کے ساتھ تھے، لیکن ان کی تلواریں اہل باطل کے ساتھ ہیں۔ امام نے فرمایا، اسدی بھائی نے سچ کہا ہے، خدا کرے کہ ایسا ہو، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ راقم الحروف کہتا ہے، بشر بن غالب کی اس منزل پر ملاقات اہل تاریخ میں مشہور ہے، لیکن شیخ صدوق جیسی شخصیات کا نظریہ ہے کہ یہ ملاقات منزل صلبیہ پر ہوئی۔
حضرت امام حسین علیہ السلام کا وادی ثلبیہ میں خواب دیکھنا۔ صاحب معلل سبتین لکھتے ہیں، وادی ذات عرق سے سفر کرتے ہوئے ظہر کے وقت منزل ثلبیہ پر امام علیہ السلام نے نزول اجلال فرمایا۔ حضرت نے اپنے زانوں پر سر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سکون کیا اور حضرت کو تھوڑی سی نیند آ گئی۔ پھر بیدار ہوئے اور فرمایا کہ میں نے ہاتف غیبی کو دیکھا جو کہہ رہا ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں اور موت آپ کو بہت تیزی سے بہشت کی طرف لے جا رہی ہے۔ بروایت ابی مخنف امام نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ جو ہی یہ کلمہ جاری ہوا، حضرت علی اکبر جلدی سے آئے اور عرض کیا، اے بابا جان، کلمہ اس طرح کیوں پڑھا ہے آپ نے؟ خدا کبھی آپ کو دکھ نہ پہنچائے۔ اور امام نے فرمایا، بیٹا ابھی آنکھ لگی تھی کہ ایک سوار کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ گروہ سفر کر رہا ہے، حالانکہ موت ان کو بہت جلدی لے جا رہی ہے۔ حضرت علی اکبر نے عرض کیا، بابا کیا ہم حق پر ہیں؟ امام نے فرمایا، کیوں نہیں بیٹا، خدا کی قسم ہم ہی حق پر ہیں۔ جناب علی اکبر نے عرض کیا، تو پھر ہمیں موت سے کیا خوف؟ حضرت نے فرمایا، بیٹا خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ جناب ابی مخنف لکھتے ہیں، امام علیہ السلام کے ثلبیہ میں نزول کے بعد ایک نصرانی اپنی والدہ کے ساتھ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دونوں نے اسلام قبول کیا۔ صاحب معلل سبتین لکھتے ہیں، یہ نصرانی شخص وہب بن عبداللہ بن حباب کلبی ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ رات گزاری۔ صبح سویر ایک کوفی شخص ابو ہرا ازدی امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے فرزند رسول، کیا وجہ ہے کہ حرم خدا سے منہ موڑ لیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے تم پر اے ابو ہری ازدی، بنی امیہ نے میرا سب کچھ چھین لیا ہے، ضبط کر لیا ہے اور میں نے صبر کیا ہے۔ میری عزت و آبرو کو خطرے میں ڈالا، میں نے صبر کیا۔ اب وہ میرا خون بہانا چاہتا ہے تو میں نے حرم جد اور حرم خدا کو چھوڑ دیا تاکہ حرمین کی عظمت میرے خون سے پامال نہ ہو جائے۔ خدا کی قسم، بنی امیہ کا یہ ظالم گروہ مجھے قتل کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ذلت کا لباس پہنائے گا اور ان پر ایک تیز دھار تلوار مسلط کرے گا، اور ایسے شخص کو ان پر مسلط کرے گا جو ان کو ذلیل و خوار کرے گا، حتیٰ کہ یہ قوم سبا سے بھی زیادہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ کوفہ کے راستوں پر ابن زیاد کے گماشتوں کا پہرا۔ تاریخ میں ہے کہ جب ولید نے عتبہ کو امام حسین علیہ السلام کے مکہ سے کوفہ کی طرف سفر کرنے کا علم ہوا تو اس نے ابن زیاد کو خط لکھا اور اسے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے سے روکا، نیز خبردار کیا کہ اگر تیرے ہاتھ امام حسین کے خون سے آلودہ ہوئے تو قیامت تک ہر خاص و عام کی نظر میں ملعون قرار پائے گا۔ ابن زیاد نے اس خط کے مندرجات پر توجہ ہی نہ کی اور حسین بن نمیر تمیمی جو اس کے خصوصی سپاہیوں کا سالار تھا اس کو بلایا اور اسے ایک لشکر دے کر قادسیہ کی طرف روانہ کیا اور اسے تاکید کی کہ تمام راستوں کو بند کر دو تاکہ کوئی شخص کوفہ میں داخل نہ ہو سکے۔ حسین بن نمیر جو ابن زیاد کا خاص الخاص بندہ تھا، حکم نامہ ملتے ہی لشکر لے کر کوفہ سے باہر آیا اور بڑے نظم سے راستے بند کرنے کا منصوبہ بنایا اور ہر راستے پر سپاہیوں کے ایک گروہ کو مقرر کر دیا اور تاکید کی کہ ان راستوں سے کوئی شخص کوفہ میں داخل نہ ہونے پائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا وادی حاجر میں پہنچ کر اہل کوفہ کو خط بھیجنا اور خط لے جانے والے شخص کی گرفتاری۔ حضرت امام علیہ السلام ثلبیہ کے بعد تیزی سے سفر کرتے ہوئے منزل حاجر پر وارد ہوئے۔ یہ وسیع و عریض وادی ہے۔
جو نجد کی زمینوں سے متعلق ہے، اس میں ٹیلے اور گہرائیاں ہیں۔ ایک طرف پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے دامن میں حضرت کا خیمہ لگایا گیا۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ ارشاد میں لکھتے ہیں، یہاں سے امام علیہ السلام نے کوفیوں کے نام ایک خط تحریر فرمایا اور اپنی مہر لگا کر جناب قیس بن مسہر سیداوی یا عبداللہ بن یقطر کو حکم دیا کہ یہ خط کوفہ پہنچائیں اور اہل کوفہ کی نظروں کے سامنے لائیں۔ اس وقت تک حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر کاروان حسینی تک نہ پہنچی تھی۔ خط لکھنے کی وجہ اور مضمون خط لکھنے کا سبب یہ تھا کہ 27 روز پہلے جناب مسلم بن عقیل نے ایک خط امام حسین علیہ السلام کو لکھ کر بھیجا اور اس میں یہ ظاہر کیا کہ اہل کوفہ اطاعت اور بیعت کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اسی طرح کچھ دیگر کوفیوں نے خطوط لکھے جن میں یہ ظاہر کیا تھا کہ 1,00,000 شمشیر زن کا لشکر آپ کی نصرت کے لیے موجود ہے، لہٰذا آپ کوفہ کے شیعوں کے پاس جلدی پہنچیں۔ اور جو خط امام علیہ السلام نے کوفیوں کے نام تحریر فرمایا اس کا متن یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس مسلم بن عقیل کا خط آیا جس میں انہوں نے آپ لوگوں کے حسن نیت اور اسلام کی نصرت کے لیے آمادگی رقم کی ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ آپ کو اس نظریہ پر قائم رکھے۔ میں 8 ذی الحج کو مکہ سے تمہاری طرف عازم سفر ہوں، اور جب میرا یہ قاصد پہنچے تو آپس میں مل بیٹھ کر اپنی رائے پختہ کر لو، کیونکہ میں انہی چند دنوں میں تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام کا قاصد قیس یا بروایت عبداللہ خط لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب قادسیہ پہنچا تو حسین بن نمیر کے گماشتوں نے اسے گرفتار کر لیا اور ابن نمیر کے پاس آئے۔ حسین بن نمیر نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس طرف کیوں اور کیسے آئے ہو؟ قیس نے کہا، میں امیر المومنین علی کے شیعوں میں سے ہوں۔ حسین نے پوچھا، یہ خط کس کس کے نام پر ہے؟ اس شیر دل جوان نے کمال شجاعت سے کہا کہ یہ خط ان لوگوں کے نام ہے جن کے نام میں کبھی نہیں بتاؤں گا۔ حسین نے اسے ابن زیاد کے دربار میں بھیج دیا۔ قیس کو خیال آیا کہ خط ممکن ہے ابن زیاد کو مل جائے، لہٰذا کاغذ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے منہ میں ڈالا اور نگل گیا۔ سید بن طاؤس لکھتے ہیں، اس پر ابن زیاد بہت غضبناک ہوا اور تم نے کاغذ کو کیوں پھاڑ ڈالا؟ اور پھر حکم دیا کہ اس کے ناک اور کان کو کاٹ دیا جائے۔ اس کے باوجود اس سنگ دل نے کہا کہ خدا کی قسم اس وقت تک تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک تم ان لوگوں کے نام نہیں بتاؤ گے جن کے نام امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا ہے، یا اس کے بدلے سزا یہ ہوگی کہ منبر پر آ کر مجمع عام میں آ کر فاطمہ زہرا کے بیٹے اور شوہر پر تبرہ کرو، ورنہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ قیس نے کہا کہ جہاں تک ناموں کا تعلق ہے وہ کبھی نہ بتاؤں گا، البتہ میز پر جا کر مجمع عام میں تقریر کرنا قبول کرتا ہوں۔ پھر ابن زیاد نے حکم دیا تو لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ قیس کو منبر پر لایا گیا۔ اس نے پہلے حمد خدا اور تعریف مصطفیٰ کی اور اس کے بعد علی علیہ السلام اور اولاد علی پر درود و صلوات پڑھنا شروع کر دیا، اور یزید ابن زیاد اور آل امیہ پر لعنت کرنے کے بعد فرمایا، لوگو، میں حسین کا تمہاری طرف قاصد ہوں، وہ فلاں مقام پر آن پہنچے ہیں، آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں۔ اگر ان کی اتباع کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو اور ان کی خدمت میں پہنچو اور اطاعت کا حق ادا کر دو۔ جب یہ بات ابن زیاد کو پہنچی تو حکم دیا کہ قیس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دارالامارہ کی چھت سے نیچے گرا دو، جس سے ان کے جسم کی تمام ہڈیاں چور چور ہو گئیں، جبکہ قیس امام حسین کی غربت پر گریہ کر رہے تھے۔ ایک شخص عبد الملک بن عمر آگے بڑھا اور اس آزاد و شجاع مرد کا سر ایک کان سے دوسرے کان تک کاٹ دیا۔
لوگ اس عبد الملک پر لان تان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے ملعون، یہ ابھی خود بخود موت کی آغوش میں جا رہا تھا، کیوں اس کو قتل کر دیا، اس کا خون اپنے ذمے لے لیا۔ اس نے کہا، میرا خیال تھا کہ اسے تکلیف نہ ہو اور جلدی موت آ جائے۔ مرحوم سید ابن طاؤس نے لکھا ہے کہ جب ان کی شہادت کی خبر امام حسین علیہ السلام کو ملی تو حضرت بہت روئے اور آنسو بہائے اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے اللہ، ہمارے اور ہمارے شیعاؤں کے لیے ایک کریم منزل قرار دے اور ہمیں اور ان کو اپنی رحمت کے ٹھکانے میں جمع کر دے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اگلی منزل پر عبداللہ بن مطیع سے ملاقات۔ شیخ مفید علیہ رحمہ فرماتے ہیں، امام علیہ السلام حاجر سے سفر کر کے اعراب کے پانیوں کے پاس پہنچے۔ اس مقام پر عبداللہ بن مطیع حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام تو عراق کی طرف عازم سفر ہیں، اس لیے حاضر ہوا اور سلام کے بعد عرض کرنے لگا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا وجہ ہے کہ عراق کی طرف قدم رنجہ فرما رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب سے معاویہ مرا ہے تب سے اہل کوفہ مجھے خطوط لکھ رہے ہیں، مسلسل وفود بھیج رہے ہیں اور کوفہ کے آنے کی دعوت دے رہے ہیں تاکہ ان کی ہدایت کروں، اس لیے کوفہ جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن مطیع نے عرض کیا، آپ کو خدا کی قسم کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیں، کیونکہ آپ کا وہاں جانا اسلام کی حد تک کہ حرمت کا باعث ہوگا۔ اگر آپ کے کوفہ جانے کا مقصد اپنے حق کا مطالبہ ہے تو خدا کی قسم بنی امیہ آپ کو اپنا حق نہ دیں گے بلکہ قتل کر دیں گے، اور اگر آپ جیسی شخصیت قتل ہو گئی تو اسلام، عرب اور قریش کی حرمت پامال ہو جائے گی۔ بعض روایات میں ہے کہ عبداللہ بن مطیع نے عرض کیا، اے فرزند رسول، آپ مکہ ہی میں تشریف رکھیں، آپ عربوں کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جو تو نے کہا یہ سچ اور حق ہے، لیکن میں موت سے فرار کر آیا ہوں تاکہ بیت اللہ کی توہین نہ ہو، ورنہ برحق انسان کا مر جانا باطلانہ زندگی سے بہتر ہے، اور اگر جہاد کا موقع ملا تو یزید سے جہاد کرنا برحق ہے، بلکہ مشرکین سے جہاد کرنے سے بھی یزید سے جہاد کرنا بہتر اور افضل ہے۔ باطل پر زندہ رہنے سے حق پر موت آنا بہتر ہے، اور عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی آئندہ منزل پر زہیر بن قین سے ملاقات۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حاجر کی منزل سے سفر کر کے اعراب کے پانیوں سے ہوتے ہوئے زرود نامی منزل پر پہنچے تو یہاں نزول اجلال فرمایا۔ شیخ مفید علیہ رحمہ ارشاد میں فرماتے ہیں کہ قبیلہ فزارہ اور بجیلہ کے ایک گروہ نے بیان کیا کہ ہم زہیر بن قین بجلی، جو کہ اس وقت عثمانی تھا، کے ساتھ سفر مکہ کے لیے روانہ تھے، مناسک حج ادا کر کے جلدی واپس سفر کر رہے تھے کہ ایک منزل پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ ہماری ملاقات حضرت امام حسین علیہ السلام سے نہ ہونے پائے، اس لیے ہمیشہ ان کے کارواں کے آگے پیچھے اپنا پڑاؤ رکھتے، لیکن اس منزل زرود پر مجبوراً ہمیں بھی خیمے لگانے پڑے۔ ہم اپنے خیمے میں بیٹھے تھے، دسترخوان لگایا اور کھانا کھانے لگے کہ اچانک امام حسین علیہ السلام کا قاصد خیمہ کے دروازے پر آیا اور سلام کہنے کے بعد کہنے لگا، حضرت امام حسین درود و سلام کے بعد زہیر بن قین کو یاد کر رہے ہیں۔ ہم یہ سنتے ہی ایک دم خاموش ہو گئے اور سر جھکا لیے، لقمے ہمارے ہاتھوں سے گرنے لگے۔ زہیر کی بیوی دیلم جو پشت پردہ میں بیٹھی قاصد کے پیغام اور ہماری خاموشی کو سن اور دیکھ رہی تھی
تو اسے غصہ آیا اور تند لہجہ سے اپنے شوہر زہیر کو یوں مخاطب کیا، سبحان اللہ، یہ کیا مطلب ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرمندہ نہیں ہوتے کہ فرزند پیغمبر قاصد بھیج کر تمہیں بلائے اور تم سوچ رہے ہو کیوں ان کو ملنے نہیں جاتے؟ اٹھو اور جاؤ، جو وہ حکم دیں اس حکم کی تعمیل کرو اور کبھی کوتاہی نہ کرنا اور نہ ہی واپس آنا۔ اس شیر دل خاتون کی بات کا زہیر پر بہت اثر ہوا۔ وہ اٹھے اور امام حسین علیہ السلام کے خیام کی طرف روانہ ہو گئے۔ زہیر ایک شجاع، معروف بہادر، جنگوں میں فاتح و غالب، صاحب قبیلہ اور صاحب شمشیر تھے۔ جب امام کے خیمے کے قریب پہنچے تو علوی علامت، ہاشمی شہامت اور فاطمی فطرت جوانوں جو 11 سال سے 20 سال تک کے تھے نے زہیر کا استقبال کیا اور امام کے پاس پہنچایا۔ زہیر جب اندر داخل ہوئے تو ان کی نظر ملکوتی جمان اور پرسکون دل کے مالک امام کے چہرے پر پڑی، جو امامت کی مسند لگائے خدا سے راز و نیاز میں مصروف تھے۔ زہیر نے سلام کیا، حضرت نے جواب دیا، بیٹھنے کو فرمایا، احوال پرسی کی۔ صاحب روضۃ الشہداء نے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے زہیر سے فرمایا، اے زہیر، کیا تمہارا اب بھی ذوق ہے کہ محبت الہی میں جہاد کرو اور اپنی تلوار کے پانی سے فساد کی آگ کو خاموش کرو؟ نیز شمع شہادت کے گرد پروانہ وار پرواز کرو اور خوشنودی خدا کا ایک دروازہ اپنے لیے کھول دو، یعنی میری نصرت میں کمر ہمت باندھو اور ولایت کے دامن سے متمسک ہو جاؤ تاکہ دنیا و آخرت میں میری ہمراہی نصیب ہو۔ زہیر نے امام حسین علیہ السلام کے کلام کو بغور سنا اور سوچنے لگا۔ اب عقل و نفس کے درمیان جنگ و جدل شروع ہو گیا۔ عقل کہتی تھی کہ امام کی اطاعت کرو، نفس کہتا تھا کیوں جان اور مقام ضائع کرتے ہو اور دنیاوی رنگینیوں سے محروم ہوتے ہو۔ کافی سوچ بچار اور نفس و عقل کی جنگ کے بعد رحمانی جذبہ نے جنگ اور شیطانی وسوسوں سے نجات دی اور زہیر کے چہرہ پر آہستہ آہستہ رونق آنا شروع ہو گئی۔ بالآخر اس کا چہرہ منور ہو گیا۔ اس نے سر بلند کیا اور عرض کیا، اے عزیز پیغمبر، اے فاطمہ کے نور چشم، میں آپ کی راہ میں جان، مال، عیال، فرزند سبھی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ البتہ شرط یہی ہے کہ جو خود آپ نے مقرر فرمائی ہے کہ آخرت میں آپ کا ہمراہی بن سکوں۔ کافی عرصہ سے اسی چیز کی توقع تھی، آج دل کی آرزو پوری ہو رہی ہے۔ پھر زہیر اپنے خیمے میں گئے، لیکن بہت ہی خوش اور سرور تھے۔ نوکروں کو حکم دیا کہ خیمے اکھاڑے جائیں اور سامان اکٹھا کیا جائے اور امام حسین کے کارواں کے ساتھ ملحق ہو جائیں۔ اپنے دوستوں سے کہا، جو شخص بہشت کا شوق رکھتا ہے وہ میرے ساتھ آ جائے، میں جا رہا ہوں۔ جو شخص شہادت سے گھبراتا ہے وہ مجھ سے جدا ہو جائے۔ زہیر کے اکثر دوست شہادت سے منہ موڑ کر کوفہ چلے گئے۔ بعض تاریخوں میں ہے کہ اس کا چچا زاد بھائی سلیمان بن مزارب ابن قیس اس کے ساتھ رہا اور وہ امام کے کارواں میں شامل ہو گئے اور روز عاشور نماز ظہر کے بعد شہید ہو گئے۔ شیخ مفید ارشاد میں بیان فرماتے ہیں، زہیر نے
اپنی ہمسر کو طلاق دے کر آزاد کر دیا۔ صاحب روضۃ الشہداء کا بیان ہے کہ زہیر نے اپنی بیوی سے کہا، اے بیوی، اس مال و دولت سے جس قدر اٹھا سکتی ہے اٹھا لے اور اپنے بھائی کے ساتھ کوفہ چلی جا، کیونکہ میں فرزند علی کی غلامی میں جا رہا ہوں اور جب تک جان ہے ان کے قدموں سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ بیوی نے یہ سنا تو زار و قطار رونے لگی اور پھر عرض کیا، اے مرد، بے وفائی نہ کرو، اس راہ کو میں نے تمہارے لیے روشن کیا ہے، اب فرزند علی کی غلامی میں جا رہے ہو تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں دختر علی کی غلامی کرتی رہوں گی، تو اس گھر کا غلام ہوگا اور میں اس گھر کی کنیز ہوں گی۔ پس دونوں نے اولاد رسول کی خدمت گزاری کے لیے کمر ہمت باندھی اور بطول کی اولاد کی غلامی کو چنا اور دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گئے۔ منزل سلبیہ جناب مسلم بن عقیل کی شہادت۔ صاحب ارشاد نے عبداللہ بن سلیمان اسدی کے منظر بن مشعل اسدی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم اعمال حج سے فارغ ہوئے تو بہت تیزی سے واپس آ رہے تھے، اور اس جلدی کی وجہ بھی امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہونا ہی تھا تاکہ حضرت کا انجام دیکھیں۔ سفر کرتے ہوئے سلبیہ کے قریب امام حسین علیہ السلام کے کاروان سے آ ملے۔ جب ہم نے چاہا کہ حضرت کے پاس جائیں تو اچانک ہم نے کوفہ کی جانب سے ایک سوار آتا ہوا دیکھ لیا۔ جب اس نے امام حسین علیہ السلام کے کارواں کو دیکھا تو اپنا راستہ بدل لیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تھوڑا سا توقف کیا، شاید اس شخص سے ملاقات ہو جائے، لیکن جب اس نے راستہ بدلا تو ہم نے ارادہ کیا کہ معلوم کریں کہ یہ شخص کون ہے اور کدھر جا رہا ہے، اس کے پاس ضرور کوفہ کی تازہ خبر ہوگی۔ پس گھوڑے دوڑائے اور اس کے پاس پہنچے، سلام کیا اور پوچھا کہ کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا، بنی اسد سے ہوں۔ ہم نے کہا کہ ہم بھی اسدی ہیں۔ پھر اس نے اپنا نام بتایا اور پھر اس سے کوفہ کی تازہ خبر پوچھی۔ اس نے کہا کہ تازہ خبر یہ ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے جناب مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کو قتل ہوتے دیکھ آیا ہوں کہ ان کی شہادت کے بعد ان کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے۔ پھر ہم اس شخص کو چھوڑ کر امام کے لشکر میں آئے، رات ہو گئی تھی، ہم سلبیہ پہنچ گئے تو وہاں حضرت نے رات ٹھہرنے کا حکم دے دیا۔ نزول اجلال کے بعد ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلام و جواب کے بعد ہم نے عرض کیا، مولا، ہمارے پاس ایک تازہ خبر ہے، اگر اجازت ہو تو سب کے سامنے بتا دیں، ورنہ آپ کو تنہائی میں عرض کریں۔ حضرت نے ایک مرتبہ ہمارے اطراف پھر اپنے اصحاب کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میں اپنے اصحاب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھتا، سب کے سامنے خبر دو۔ پھر ہم نے وہ دردناک خبر بتائی تو اس خبر سے امام بہت دکھی ہوئے اور دیر تک بار بار اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، خدا رحمت کرے مسلم اور ہانی پر۔ پھر ہم نے عرض کیا، اے فرزند رسول، اگر اہل کوفہ آپ کے خلاف نہ بھی ہوں تو کبھی آپ کے حامی بھی نہیں ہو سکتے۔ ہماری تو یہی گزارش ہے کہ کوفہ کی طرف سفر کرنے کو ترک کر دیں اور واپس چلے جائیے۔ حضرت امام علیہ السلام نے عقیل کی اولاد کی طرف توجہ کی اور پوچھا، مسلم تو شہید ہو گئے ہیں، تم واپس چلے جانے میں کوئی مصلحت دیکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم، ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ مسلم کا بدلہ نہ لے لیں یا شہادت کا وہ شربت نہ پئیں جو مسلم اور ہانی نے پیا۔ پھر امام علیہ السلام نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا، اس وقت ظلم کے بعد دنیا کی زندگی میں کوئی خیر خوبی نہیں ہے۔ ہم سمجھ گئے کہ حضرت سفر کوفہ پر عازم ہیں۔ عرض کیا، جو خدا کی طرف سے بہتر ہو وہ آپ کو نصیب ہو۔ اصحاب نے عرض کیا، آپ کا کام اور نام مسلم بن عقیل سے جدا ہے،
آپ جب کوفہ جائیں گے تو لوگ جلدی آپ کی طرف رخ کریں گے۔ حضرت چونکہ انجام سے واقف تھے لہٰذا خاموش رہے۔ مرحوم سید ابن طاؤس نے لحوف میں بیان فرمایا ہے کہ جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع ملی تو امام علیہ السلام زارو قطار روتے رہے اور فرمایا خدا رحمت کرے مسلم اور ہانی پر، وہ جنت رضوان میں پہنچ گئے ہیں، جو ان کا فریضہ تھا ادا کر گئے، اب ہم نے اپنا فریضہ ادا کرنا ہے۔ پھر دنیا کی بے وفائی اور شہادت کی فضیلت پر مشتمل چند اشعار پڑھے۔ شیخ عباس قمی صاحب منتہی الامال میں بعض مورخین سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل کی ایک 13 سالہ بیٹی تھی جو امام حسین علیہ السلام کی بیٹیوں کے ساتھ زندگی گزارتی تھی اور وہ دن رات ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام کو جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچی تو پردہ داروں کے پاس آئے، جناب مسلم بن عقیل کی بیٹی کو بلایا اور گود میں بٹھا کر بہت پیار اور نوازش کی۔ جب اس بچی نے معمول سے بڑھ کر نوازش محسوس کی تو دختر مسلم نے عرض کیا، اے فرزند رسول، آج آپ میرے ساتھ ایسا پیار کر رہے ہیں جو یتیم اور بے سہارا بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میرے بابا خیر سے تو ہیں؟ کیا میرے بابا شہید ہو گئے؟ حضرت کے پاس جواب دینے کی طاقت نہ تھی مگر صبر نہ کر سکے اور بآواز بلند روتے ہوئے فرمایا، اے میری بیٹی، پریشان نہ ہو، اگر مسلم نہیں تو میں تمہارا باپ ہوں اور میری بہن تمہاری ماں ہے، میری بیٹیاں تمہاری بہنیں اور میرے بیٹے تمہارے بھائی ہیں۔ جناب مسلم کی بیٹی کی فریاد نکلی اور وہ زارو قطار رونے لگی۔ مسلم کے چھوٹے چھوٹے بیٹوں نے سروں سے عمامے اتار دیے اور ہائے ہائے کرتے ہوئے بہن کے گلے لگ گئے۔ جب چھوٹے بچے روئیں تو کوئی بڑا کیسے صبر کر سکتا ہے؟ تمام کارواں میں ماتم شروع ہو گیا اور امام حسین نے مسلم بن عقیل کی شہادت پہ سب سے زیادہ گریہ کیا اور بے انتہا دکھی ہوئے۔ بقول انیس، انداز مجھے آج وہی ہے نظر آتا، جس طرح یتیموں پہ کوئی رحم ہے کھاتا، اس پیار پہ دل ہے میرا ٹکڑے ہوا جاتا، کچھ تو ہے کہ دل سینے میں تسکین نہیں پاتا، کوفے سے بڑی دور سفر کر گئے بابا، کوفے سے بڑی دور سفر کر گئے بابا، کیوں آپ نہیں کہتے کیا مر گئے بابا؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام